نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. حضرات محترم، رمضان المقدس کا مبارک اور منور مہینہ آنے والا ہے. اور ہم تمامی لوگ اس کے استقبال کی تیاری میں مصروف ہیں. رمضان المقدس کا مہینہ رحمتیں لے کر آتا ہے، برکتیں جٹاتا آتا ہے. یہ مہینہ بہت ہی عظیم، بہت ہی برکت والا مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے، روزی میں فراخی والا مہینہ ہے. اس مہینے میں عبادتوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے اور اس قدر بڑھتا ہے کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے. اس ماہ نور میں ہر گھڑی میں رحمتیں ہیں، ہر وقت میں برکتیں ہیں. اس ماہ منور میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھ دو تو 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا ثواب عنایت ہوتا ہے. اور ایک روایت کے مطابق کہ اس ماہ معظم میں جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیتا ہے تو اسے 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب عنایت ہوتا ہے. اس ماہ معظم کی اس قدر عظیم برکتیں ہیں کہ جو لوگ رمضان المقدس کا روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے دریا کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں. بس رمضان المقدس کا مہینہ وجدانی کیفیتیں لے کر کے بس آنے ہی والا، لیکن افسوس کہ اس بار تقریباً پوری دنیا میں جو کورونا وائرس کی فضا ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا کے لوگ اللہ کے بندے سب پریشان ہیں، مسجدوں میں جا نہیں پا رہے ہیں،
جماعت سے نماز پڑھنے کا مزہ پا نہیں رہے ہیں. لوگ اس وقت کس قدر غمگین ہیں کہ رمضان المقدس کا یہ منور اور پیارا مہینہ آ رہا ہے، لیکن ہم لوگ مسجد میں نماز تراویح پڑھنے سے روک دیے گئے ہیں. اس لیے کہ کورونا وائرس یہ ایسی بلا ہے، ایسی وبا ہے، ایسا مرض ہے کہ اس میں لوگوں کا جمگھٹا خطرے سے خالی نہیں ہے. اس لیے کہیں بھی کسی بھی مقام پر لوگوں کو اکٹھا ہونے سے، مجمع جمع کرنے سے روک دیا گیا ہے. جب تک کہ لوگ اپنے گھروں میں بند نہیں ہو جائیں گے تو اس وقت تک پورے طریقے سے کورونا وائرس کی یہ فضا اور یہ زہریلا مادہ ختم نہیں ہوگا. اس لیے انتہائی مجبوری کے ساتھ ہمیں بھی یہ اعلان کرنا پڑتا ہے کہ آپ اس وقت اپنے گھروں میں نماز ادا کریں. جس انداز سے ہو سکتا ہے اس انداز سے گھروں میں نماز پڑھیں اور مسجدوں میں آنے کی زحمت نہ کریں. یہ عذاب ہے، یہ بلا ہے، یہ وبا ہے، اور ایسی بلا ہے کہ جس نے ایک وقت میں پوری دنیا کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے. نہ کوئی کام پہ جا سکتا ہے، نہ کوئی کاروبار کر سکتا ہے، نہ کوئی دکان کھول سکتا ہے، نہ عبادت کے لیے کہیں ایک جگہ اکٹھا ہو سکتا ہے، نہ ذکر و اذکار کی محفل میں کہیں جمع ہو سکتا ہے. حضرات آپ سوچیں کس قدر افسوسناک مقام ہے. لیکن وہ مسلمان جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، عذاب اور بلا کے تعلق سے جسے سوچنا ہے. لیکن ہماری قوم کا وہ نوجوان کس قدر بگڑ گیا ہے اور کتنا بہکا ہوا ہے کہ آج مسجدوں میں جانے سے روک دیا گیا، پریشانیاں گھیرے ہوئے ہیں، نہ کوئی کام کر سکتا ہے، نہ کسی جگہ پر اکٹھا ہو سکتا ہے. لیکن وہ اس عذاب سے اپنے دل کے اندر خدا کا ڈر محسوس نہیں کر رہا ہے. وگرنہ اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف پیدا ہوتا تو آج بھی کورونا وائرس کے بگڑے ہوئے ماحول کے باوجود اپنے گھروں کے باہر چوکی پر، کہیں لنٹر پر، کہیں چبوترے پر، کسی چوراہے پر، کسی تراہے پر بیٹھ کر کے صرف موبائل میں مصروف نہیں رہتا. باہر نکلیے تو دیکھیے یہ نوجوان کس قدر بہکے ہوئے ہیں. کہ اتنی پریشانیوں میں گھرنے کے باوجود بھی وہ سنبھلنے اور سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج بھی ان کا ماحول وہی یہودیوں جیسا لباس، نیم بڑھیلا لباس، کانوں میں بالی پہنے ہوئے، بال عجب طریقے کا رکھے ہوئے باہر گھومتے اور پھرتے رہتے ہیں. ان کو شرم نہیں آتی کہ حضور سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہو جاتے تو نبی کونین کی سنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرما دیتا.
لیکن یہ آج بھی نبی کونین کی اطاعت سے منہ موڑے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت جل جلالہ کو عما نوالہ کا خوف سرابین کے دل میں نہیں ہے. مولا تعالی فضل فرمائے اور انہیں سنبھلنے اور سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بزرگوں دوستو، رمضان المقدس کا مہینہ آ گیا ہے. سچے دل سے خدا کی بارگاہ میں توبہ کر دو. رحمت کا مہینہ ہے، اللہ تعالی رحمت فرما دے گا. مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ تعالی مغفرت فرما دے گا. برکت کا مہینہ ہے، اللہ تعالی برکت فرما دے گا. یوم پر نور ہے کہ حضور سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب شعبان المعظم کی آخری تاریخ آئی تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں شعبان المعظم کی آخری تاریخ میں اللہ کے پیارے نبی حضور سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا اور خطبے میں فرمایا کہ اے میرے پیارے امتیوں، یہ رمضان المقدس کا مہینہ آ رہا ہے. یہ برکت والا مہینہ ہے، یہ عزت والا مہینہ ہے، یہ رحمت والا مہینہ ہے. انتہائی عظیم مہینہ، اس قدر عظیم مہینہ کہ اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو گیا اور فرض کا ثواب 70 گنا اللہ تعالی نے کر دیا. اور یہ مہینہ محبت اور ہمدردی والا مہینہ ہے، اخوت اور بھائی چارگی والا مہینہ ہے، غمخواری اور ہمدردی والا مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ تعالی اہل ایمان کا رزق بڑھا دیتا ہے، روزیاں بڑھا دی جاتی ہیں. اللہ تعالی اس مہینے میں روزیاں مسلمانوں کی بڑھا دیتا ہے. اور اس کی عظمت کے کیا کہنے، میرے آقا حضور سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں جو کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے تو جو ثواب افطار کرنے والے کو مل رہا ہے وہی ثواب اللہ تعالی افطار کرانے والے کو بھی عطا فرما رہا ہے. اور جو افطار کرائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے آزادی عطا فرما دے گا. بہت عظیم ثواب ہے، افطار کرانے کا ثواب بہت عظیم ہے. میرے آقا حضور سید صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ. اب اندازہ لگائیں کہ روزے دار کو افطار کرانے کا ثواب اتنا عظیم ہے تو خود روزہ رکھنے والے کا ثواب کتنا عظیم ہوگا. ماشاءاللہ ہمارے ملک ہندوستان میں ہر جگہ روزہ کشائی کی تقریب بہت دھوم دھام سے ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. لیکن میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ روزہ کشائی کی یہ تقریب روزہ رکھنے والوں کے لیے نہیں کی جاتی ہے بلکہ نیتاؤں کو بلایا جاتا ہے. جو روزہ نہ رکھنے والے بڑے اور مالدار لوگ ہیں انہیں دعوت دی جاتی ہے. جو آوارہ اور گنڈے لوگ ہیں انہیں بلایا جاتا ہے. روزہ کشائی کی یہ تقریب لوگ ان کے لیے نہیں کرتے کہ جنہوں نے روزہ رکھا ہے ان کا روزہ افطار کرایا جائے. نیتا کو، لیڈر کو، قوم کے بڑے لوگوں کو. اب اندازہ لگائیں کہ روزہ افطار کرانے کا جو ثواب میرے آقا حضور سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے روزہ کشائی کی تقریب تو بڑھی لیکن ماحول کتنا بدل گیا. بلانا انہیں چاہیے جنہوں نے روزہ رکھا ہے
لیکن انہیں نہیں بلایا جاتا۔ میرے بزرگوں، دوستوں، عبرت کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے، فکر کا مقام ہے۔ آپ دیندار ہو کر کے دین سے کتنی دور ہو گئے ہیں، مسلمان ہو کر کے اسلام سے کتنی دور ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے لوگوں، صحیح راہ پر گامزن ہو جاؤ، اب بھی وقت ہے۔ جس دن سورج پچھم سے نکلے گا، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، نیک راہ سے لگ جانے کی ضرورت ہے، اللہ و رسول کے سچے مطیع و فرما بردار ہو جانے کی ضرورت ہے۔ یہ مہینہ آیا ہے، ہم مسجد میں تو نہیں جا پائیں گے، لیکن کیا ہم پر نماز تراویح نہیں؟ کیا ہم پر 5 وقت کی نمازیں فرض نہیں؟ نمازیں فرض ہیں، ہم کو نمازیں ادا کرنی ہے، نماز تراویح ادا کرنی ہے، ذکر و اذکار جیسے کرتے تھے ویسے ہم کو ادا کرنے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ اس کورونا وائرس کی وجہ سے کہ ہم ایک جگہ اکٹھا بیٹھ نہیں سکتے ہیں، کہیں پر ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں، اس کی بنیاد پر ہم کو مسجدوں میں تو نہیں آنا ہے، لیکن اپنے گھر کو آپ رحمت والا گھر بنا لو، برکت والا گھر بنا لو۔ یہ آپ کو موقع ملا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں نماز نہیں پڑھتے ہو، ذکر و اذکار نہیں کرتے ہو، قرآن عظیم کی تلاوت نہیں کرتے ہو، تو اس مرتبہ کم از کم اپنے گھر میں بیٹھ کر ہی قرآن عظیم کی تلاوت میں مشغول رہو، اللہ کے ذکر میں مشغول رہو، درود شریف اور دیگر اذکار آپ اپنے گھر کے اندر کرتے رہو، نمازیں اپنے گھر کے اندر پڑھتے رہو۔ آپ اگر مسجد میں جا کر کے جماعت میں شامل نہیں ہو سکتے ہو تو کم از کم آپ کے گھر میں جو بھی 2-4 لوگ ہیں ان کو اکٹھا کر کے آپ اپنے گھر میں جماعت ادا کرو، اپنے گھر میں نماز تراویح پڑھو۔ نماز تراویح آپ کو پڑھنی ہے، قرآن عظیم کی تلاوت آپ کو کرنی ہے، ذکر و اذکار آپ کو کرنا ہے، یہ اپنے گھر میں کیجئے، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرما دے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ کورونا وائرس کی جو بلا ہے، اس بلا سے ہم بچنے کے لیے، اس بلا کے دور ہونے کے لیے، اس بلا کو ختم ہونے کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدق دل سے اپنے نبی پاک حضور سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بنا کر کے دعا کیجئے کہ مولا تعالی اس رمضان المقدس کی برکتوں سے اللہ کے پیارے نبی حضور سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے اس بلا کو رد فرما دے، اس وبا کو دور فرما دے، کورونا وائرس سے ہم سبوں کی حفاظت فرما دے اور پوری دنیا سے اس کا خاتمہ فرما دے۔ آپ روزانہ قرآن عظیم کی تلاوت کریں اور ذکر و اذکار کریں، نماز پنجگانہ کی ادائیگی کریں، قرآن عظیم کی تلاوت کرنے کے بعد نماز تراویح پڑھنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیجئے اور گل گلا کر کے دعا کیجئے، گل گلا کر کے دعا کیجئے، انکساری اور تواضع کے ساتھ دعا کیجئے۔ اللہ رب العزت کو اپنی بارگاہ میں اپنے بندوں کا گل گلانا پسند ہے۔ آپ گل گلا کرتے خدا کی بارگاہ سے جو طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گل گلا کرتے جو دعا کریں گے وہ دعا خدا بند قدوس ضرور مقبول فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس وقت اس کے بندوں کی گل گلانے کی ضرورت ہے، ہم مسلمانوں کو اس کی بارگاہ میں گل گلا کر دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا مولا ہم سبوں کو رمضان المقدس کی برکتیں عطا فرما دے، میرا مولا تعالی ہم سبوں کو رمضان المقدس کی برکتوں سے شادکام فرما دے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں پر فضل و کرم کی برکھا برسائے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، یہ مہینہ اس میں روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ قوم کے نوجوان ہٹے کٹے ہیں، لیکن اس کے باوجود کبھی وہ چائے کی دکان پر، کبھی وہ ہوٹل میں کھانے کی دکان پر رمضان المقدس میں بیٹھ جاتے ہیں اور کھانے میں
मशगूल हो जाते हैं, उनको कोई फिक्र नहीं होती है, लोगों के सामने मुंह में पान चबाते हुए गुजर जाते हैं। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, रोजे का सवाब बहुत ही अजीम है, रोजे की बरकत बहुत ही अजीम है। रोजे को जहन्नम से ढाल बनाया गया है। इस रोजा रख लोगे तो तुम्हारे लिए जहन्नम से ढाल बन जाएगा। इस रोजे की वजह से तुम जहन्नम के अज़ाब से महफूज हो जाओगे। हुजूर सय्यदे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, एक शख्स को दोज़ख में डाला जाएगा, लेकिन दोज़ख की आग उससे भाग रही होगी। उसे दोज़ख में डाला जाएगा, दोज़ख की आग उससे भाग रही होगी, उस दोज़ख की आग उसे नहीं पकड़ पा रही होगी। कहा जाएगा, क्या बात है, क्या बात है, ऐ मालिक दोज़ख, आप क्यों नहीं इसे पकड़ रहे हैं? हजरत मालिक कहेंगे कि मैं उसे कैसे पकड़ूं? उसके मुंह से रोजे की बू आ रही है। उसे पूछा जाएगा, तू रोजेदार था? वो अर्ज करेगा, हाँ मैं रोजेदार था, मैं रोजे की हालत में मरा हूं। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, रोजे का इतना अजीम सवाब है, लेकिन आप रोजे से भाग रहे हो, आप रोजा नहीं रख रहे हो, रोजे की खबर नहीं कर रहे हो। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, एक मजूसी था, मुसलमानों के बाजार से एक मर्तबा गुजर रहा था, मुसलमानों के बाजार से गुजर रहा था, उसका लड़का साथ था। उसके लड़के ने कुछ खाना शुरू कर दिया, मुसलमानों के बाजार में कुछ खाना शुरू कर दिया। उसके बाप ने अपने बेटे के मुंह पर 2 थप्पड़ लगाए और कहा, कमबख्त, तो मुसलमानों के बाजार में मुसलमानों के सामने खा रहा है, मुसलमान रोजे से रहते हैं। तो उसने कहा, अब्बा आप भी तो खाते हैं। बाप ने कहा, मेरे बेटे मैं खाता जरूर हूं, लेकिन मुसलमानों के सामने नहीं खाता हूं, मैं घर में खा रहा हूं, मैं उनके रोजे का एहतराम कर रहा हूं, उनके रमजान के महीने का एहतराम कर रहा हूं। बात खत्म हो गई। जब उसका इंतकाल हुआ तो मजूसी को किसी ने देखा कि वो जन्नत के बागात में टहल रहा है। जन्नत के बागात में उसे टहलते हुए जब देखा, देखने वाले ने कहा, तू तो मजूसी था, तू जन्नत में कैसे आ गया? तो उसने कहा, मैं मजूसी जरूर था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौत से पहले मुझे ईमान की तौफीक अता फरमा दी। मरने से पहले मुझे ईमान से सरफराज फरमा दिया, मुझे कलमा तय्यबा नसीब हो गया और मैं कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया था, इसलिए कि मैंने रमजानुल मुक़द्दस का एहतराम किया था, और रमजानुल मुक़द्दस के एहतराम की बरकत की वजह से अल्लाह ताला ने खात्मे के वक्त मुझे ईमान नसीब फरमा दिया। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, रमजानुल मुक़द्दस की बेपनाह बरकतें हैं। एक रोजा रखो। मेरे आका हुजूर सय्यदे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, मेरे आका फरमाते, जो कोई एक नफली रोजा रखता है, ये तो रमजानुल मुक़द्दस का महीना आ रहा है, ये फर्ज है, रोजा फर्ज है, रखना है, नहीं रखेंगे तो उसकी सजा है। मेरे आका फरमाते, जिसने नफ्ल रोजा रखा, यानी रमजान के अलावा किसी महीने में रोजा रखा, किसी दिन में रोजा रखा, तो अल्लाह के नबी फरमाते, उस रोजे का सवाब, मेरे आका फरमाते, जैसे कौवे का बच्चा पैदा हो और बच्चा पैदाइश के बाद ही से उड़ने लगे, उड़ता रहे, उड़ते उड़ते बूढ़ा हो जाए। मेरे आका फरमाते, कौवे का बच्चा पैदाइश के बाद से उड़ते हुए बुढ़ापे तक उड़ करके जितनी दूर पहुंच जाता है, एक नफ्ल रोजा रखने वाला जहन्नम से उससे भी ज्यादा दूर हो जाया करता है। अल्लाह अल्लाह, जब एक नफली रोजे का इस कदर मामला है, तो फिर रमजानुल मुक़द्दस का जो रोजा फर्ज है, उसके रोजे की शान का क्या आदम होगा। रोजा रखो, रोजे की बरकतें पाओगे, रोजा रखो, रोजे से खुदा की रहमतें पाओगे, रोजा रखो, रोजे से अल्लाह रब्बुल इज्जत की खुशनूदी पाओगे। रोजा एक ऐसी इबादत है जिसमें कोई रिया नहीं है, रोजा एक ऐसी इबादत है जिसमें कोई मक्कारी नहीं है। क्यों? इसलिए कि कोई भी इबादत जाहिरी होती है। आप नमाज पढ़ते हो, नमाज के लिए आप खड़े हुए, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं कि आप नमाज पढ़ रहे हो, आप ज़कात दे रहे हो, किसी को भी आप दे रहे हो। आपने 1 करोड़ रुपए की ज़कात निकाली, 1 लाख रुपए की ज़कात निकाली, आप बांट रहे हो, लाखों की तादाद में बांट रहे हो, हजारों की तादाद में बांट रहे हो, सैकड़ों की तादाद में बांट रहे हो, कपड़े बांट रहे हो, नकद बांट रहे हो, सामान बांट रहे हो, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, इन्होंने जाना, उन्होंने जाना। कोई भी आप हज के लिए गए,
آپ نے ہندوستان سے سفر کیا، اتنا لمبا سفر، 4 لاکھ روپئے خرچ کیے، 5 لاکھ روپئے خرچ کیے، اتنا لمبا سفر آپ نے کیا، دنیا نے جانا کہ آپ حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں۔ گویا کوئی بھی کام آپ کرو جو فرائض والا ہے تو لوگ جان لیتے ہیں، لوگ دیکھ لیتے ہیں، لیکن یہ روزہ ایسی عبادت ہے جو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ روزہ ایسی عبادت ہے کہ بغیر بتائے کسی کو پتہ بھی نہیں چل پائے گا آپ روزے سے ہو، کون جان رہا ہے کہ آپ روزہ رکھے ہو؟ آپ روزے سے نہ ہو تب بھی لوگوں کے سامنے کہہ سکتے ہو میں روزے سے ہوں، لیکن جب آدمی روزہ رکھتا ہے اگر چاہے تو اندر کھا لے، باہر روزے دار بنا رہے، لوگ دیکھتے رہیں گے روزے دار ہے، اندر آ کر کے آپ پانی پی لے رہے ہو، اندر آ کر کے آپ چائے پی سکتے ہو، اندر آ کر کے آپ کھانا کھا سکتے ہو، لیکن جب اللہ کا ایک بندہ مصطفیٰ جان عالم کا ایک سچا اور پیارا امتی روزہ رکھ لیتا ہے تو نہ اندر کھاتا ہے نہ باہر کھاتا ہے، باہر نہیں کھاتا ہے اسی طریقے سے اندر بھی نہیں کھاتا ہے، اس لیے کہ اس نے روزہ لوگوں کے لیے نہیں رکھا ہے، خداوند قدوس کی رضا کے لیے رکھا ہے، اور جب اللہ کی رضا کے لیے رکھا ہے تو ظاہراً بھی نہیں کھاتا ہے اور باطناً بھی نہیں کھاتا ہے کہ دنیا والے بھی نہ دیکھ سکیں، اور وہ اللہ کو دکھانے کے لیے بھی نہیں کھاتا ہے کہ میں تو اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوں، مجھے نہیں کھانا ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، ایک واقعہ میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ننھی سی عمر کا ہے کہ جب میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان نے اپنی ننھی سی عمر میں پہلا روزہ رکھا تو روزہ کشائی کی تقریب کا اہتمام ہوا۔ ہمارے یہاں یوپی میں ہم لوگوں نے بھی بچپن میں جب پہلا روزہ رکھا تھا تو روزہ کشائی کی تقریب ہوئی تھی، لوگوں کو افطار کی دعوتیں دی گئی تھی، اہتمام و انصرام ہوا تھا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اپنے وقت میں روزہ رکھا تھا، پہلا روزہ ہے، ان کی بھی روزہ کشائی کا اہتمام ہوا، افطار کے سامان بنائے گئے، فرینی ہمارے یہاں شیر برنج بولتے ہیں، شیر برنج کے پیالے بھی سجائے گئے، دوپہر کا وقت ہوا اور مئی جون کی گرمی یوپی کی مشہور ہے، 12-1 بجے کی بات نہیں، سورج نکلنے کے کچھ دیر کے بعد 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد اس قدر سورج کی تپش ہوتی ہے اور گرمی میں اتنی شدت ہوتی ہے کہ ہونٹ سوکھ جاتے ہیں، حلق سوکھ جاتا ہے اور دھوپ کی شدت برداشت کے باہر ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی ننھی سی عمر پہلا روزہ رکھا ہے، دوپہر کا وقت، بڑے بڑوں کی حلق سوکھ جائے تو ننھے بچوں کا کیا عالم ہوگا؟ امام احمد رضا کے والد معظم نے اپنے بیٹے کے چہرے پر نگاہ ڈالی، چہرہ دھوپ کی شدت کی وجہ سے مرجھایا ہوا معلوم ہوا تو اعلیٰ حضرت کے والد اپنے بیٹے کو یعنی احمد رضا خان کو ایک کمرے میں لے گئے، فرینی کے پیالے سجائے ہوئے رکھے ہوئے تھے، اعلیٰ حضرت کے والد نے فرینی کا ایک پیالہ اٹھایا اور اعلیٰ حضرت کے ہاتھ میں دیتے ہوئے فرمایا بیٹا اسے کھا لو، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ابا جان میں تو روزے سے ہوں، میں نے روزہ رکھا ہے، میں کیسے کھاؤں؟ تو اعلیٰ حضرت نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور دروازہ بند کرتے کہتے بیٹا احمد رضا میں نے دروازہ بند کر لیا، لوگ تم کو روزے سے سمجھیں گے، کوئی تم کو دیکھ نہیں رہا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت اس ننھی سی عمر میں برجستہ فرماتے ہیں ابا جان آپ نے دروازہ بند کر دیا، اب دنیا کا کوئی انسان مجھے نہیں دیکھے گا، لیکن میں نے روزہ تو لوگوں کے لیے نہیں رکھا ہے، میں نے تو روزہ اپنے مولا کے لیے رکھا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا مولا تو دیکھ رہا ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں، بہرحال روزہ ایسی عبادت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اس میں ریا نہیں ہے، اس میں دکھاوا نہیں ہے، جو روزہ رکھتا ہے تو صرف اپنے مولا کی رضا کے لیے رکھتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے رکھتا ہے،
اور اسی لیے حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہوں، روزہ میرے لیے ہے اس کی جزا میں دوں گا، روزہ میرے لیے ہے، جو روزہ رکھ لے گا وہ مجھے پا لے گا۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، روزہ رکھو اللہ کو پا لو گے، یعنی روزہ رکھو اللہ کے ہو جاؤ گے، روزہ رکھو اللہ تمہارا ہو جائے گا، اور جس کا اللہ ہو جائے اور جو اللہ کا ہو جائے اس کی شان و منزلت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ رمضان المقدس کا یہ برکت والا مہینہ آ گیا ہے، اس مہینے میں برائیوں کو ترک کر دو، گناہوں سے توبہ کر لو، فحش کاریوں سے باز آ جاؤ اور نیک کام کی جانب راغب ہو جاؤ، اچھے کام کرو، عبادت گزار بن جاؤ، قرآن عظیم کی تلاوت میں سچے طریقے سے مشغول ہو جاؤ۔ قدم قدم پر رحمتیں ہیں، ہر ہر گھڑی میں برکتیں ہیں۔ جو روزہ رکھ لیتا ہے، میرے آقا حضور سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب رمضان المقدس کی پہلی رات آتی ہے، رمضان المقدس کی پہلی رات آتی ہے، اللہ تعالیٰ 10 لاکھ ایسے لوگوں کو جہنم سے آزادی دے دیتا ہے جن پر جہنم کی سزا واجب ہو چکی تھی۔ ایسے 10 لاکھ لوگ جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ جب دوسری شب آتی ہے، جب دوسرا افطار کا وقت آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی دوسرے دن بھی 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے۔ تیسرے دن بھی، چوتھے دن بھی، ہر دن میں افطار کے وقت 10 لاکھ لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ اور جب رمضان المقدس کی 29 تاریخ آتی ہے تو جتنے لوگ پورے مہینے میں جہنم سے آزاد ہوئے تھے ان کے مجموعے کے برابر ایک رات میں اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزادی فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وقت افطار 10 لاکھ لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ اور جب جمعہ کی رات آتی ہے تو جمعہ کی رات سے لے کر کے جمعہ کے پورے دن میں اور پھر سورج ڈوبنے کے وقت، یعنی جمعہ کی رات سے لے کر جمعہ کے پورے دن 24 گھنٹے میں میرے آقا فرماتے ہر ہر گھڑی میں اللہ تعالیٰ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی عنایت فرماتا ہے۔ اور جب آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ آخری رات میں پورے مہینے میں جتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی عنایت فرمائی تھی ان کے مجموعے کے برابر اس آخری ایک رات میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ رحمت والا مہینہ، یہ برکت والا مہینہ کرم کرتے ہوئے ہمارے اوپر سایہ فکن ہونے والا ہے۔ اے لوگوں، اس سے برکتیں لوٹو، اس کی رحمتیں لوٹو۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، میرے جد محترم حضرت شاہ حضرت حافظ حیات محمد علیہ رحمت و رضوان کو میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ جب رمضان المقدس کا وہ مبارک مہینہ آتا تھا تو اللہ تعالیٰ، وہ اللہ والے اپنے وقت کے قطب تھے، لیکن میں نے ان کی شان دیکھی ہے، رمضان المقدس کا احترام دیکھا ہے کہ کس قدر وظائف ان کے بڑھ جایا کرتے تھے، ذکر و اذکار کی مشغولیت ان کی کس قدر بڑھ جایا کرتی تھی۔ اللہ اللہ، وہ یوں ہی روزانہ ایک ختم قرآن عظیم کیا کرتے تھے، لیکن رمضان المقدس کی کیفیت ہی عجیب ہو جایا کرتی تھی۔ رمضان المقدس کے ان کی عبادت کی شان ہی عجیب ہو جایا کرتی تھی۔ میں نے اور بزرگوں کو بھی دیکھا، حضرت امام بخاری علیہ رحمت و رضوان، بخاری شریف جنہوں نے تحریر فرمائی ہے، اللہ اللہ ان کے مقام و مرتبے کا کہنا کیا ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ ایک ایک حدیث جب لکھا کرتے تھے تو ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے تازہ دم غسل کیا کرتے تھے، اور غسل کرنے کے بعد مراقبے میں بیٹھتے تھے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مراقب ہو کر کے اور حدیث کی تصحیح کر دیا کرتے تھے۔ اور جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اشارہ فرما دیتے کہ ہاں یہ میری حدیث ہے، اس کے بعد اس حدیث کو لکھا کرتے تھے۔ یہ حضرت امام بخاری علیہ رحمت و رضوان کی بات آئی تو ایک بات عرض کروں، ان کی شان دیکھو۔ ایک مرتبہ حضرت امام بخاری علیہ رحمت و رضوان آپ نماز میں مشغول تھے، نماز بھی انتہائی انہماک تھا، پڑھ رہے تھے۔ نماز سے جب فارغ ہوئے سلام دے رہا تو اپنے ایک شاگرد سے فرمایا ذرا میرا کرتا اٹھاؤ، دیکھو کرتے کے نیچے کیا ہے۔ کرتے کا دامن جب آپ نے اٹھایا اور ان کے شاگرد نے دیکھا تو دیکھ کر کے حیران تھا کہ زنبور نے ان کے پیٹھ کے اوپر جگہ جگہ ڈنک مار کر کے 15-16 جگہوں پر سجا دیا ہے، ڈنک مار کر کے۔ میرے بزرگوں دوستوں، وہ شاگرد دیکھ کر کے فوراً کہتا ہے حضور جب پہلی بار زنبور نے ڈنک مارا تو آپ نے پہلی بار نیت کیوں نہ توڑ دی؟ تو حضرت امام بخاری فرماتے ہیں میں کیسے توڑ دیتا، میں قرآن عظیم کی جو آیت کریمہ اس وقت نماز میں پڑھ رہا تھا مجھے اتنا لطف مل رہا تھا
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم